بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کچھ زیادہ صحیح طور پر تفصیلات یاد نہیں، بہرحال تم ملو گے تو خود ہی پوچھ لینا۔ اب اس کے حالات خاصے بہتر ہیں۔ وہ سامنا آباد میں ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا ہے۔ میں ابھی اس کا ایڈریس تلاش کر کے تمہیں دیتی ہوں۔ میں نے سنا ہے حفیظ صاحب وزیر خارجہ بننے کے بعد بھی نذیر خان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ جس وقت چاہے انہیں فون کر سکتا ہے۔ حفیظ صاحب اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے اور وہ میری کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ تم میرے حوالے سے جا کر اس سے مل لو، میں اسے فون بھی کروں گی۔ اچھا شریف آدمی ہے، اس کی قسمت اچھی تھی جو مجھ جیسی عورت کے پلے نہیں پڑا۔ مجھے یقین ہے وہ منسٹر صاحب سے تمہاری کسی بھی وقت کی ملاقات طے کرا دے گا۔ بس پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں نے خون کی سانس لے کر کہا۔ اتنی سی تو بات تھی، مجھے ایسے ہی کسی آدمی کی تلاش تھی۔ دیکھا کس طرح چٹکی بجاتے میں تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ مجھ جیسا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی کام آ جاتا ہے۔ مجھے زندگی کے راستے پر بے پرواہی سے کہیں ادھر ادھر نہ پھینک دینا، ہرگز نہیں۔ میں تو تمہیں طلائی اشرفی سمجھ کر سب سے اوپر والی جیب میں سنبھال کر رکھوں گا۔ میں نے محبت سے کہا، تم ذرا نذیر خان کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کچھ دیر مجھے ہولڈ کرایا اور نہ جانے کہاں سے وہ ایڈریس وغیرہ تلاش کر کے مجھے لکھانے کے بعد بولی، کہیں اسی وقت اس کے گھر نہ چل دینا۔ میری بات اور ہے، لیکن یہ کسی شریف آدمی کے گھر جانے کا وقت نہیں ہے۔ نہیں، میں کم از کم صبح کا اجالا نمودار ہونے کا انتظار تو کروں گا۔ میں نے جسے تسلی دی، اب میں تمہارا رسمی شکریہ تو ادا کروں گا نہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے تمہارے گھر بھی آنا پڑے گا۔ یقیناً تمہارے رسمی شکریہ کی تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسے بائی دا وے، اس وقت میری نیند خراب کرنے کے بعد اب تم خود کیا کرو گے؟ میں 2-3 گھنٹے نیند لے لوں گا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ نذیر خان سے ملاقات کے لیے جاتے وقت میرا ذہن ذرا تازہ ہو تو اچھا ہے۔ بڑے ہی کمینے اور خود غرض انسان ہو تم، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تعریف کا شکریہ، میں نے کہا، اور شب بخیر۔ بلکہ اب تو شب بھی بیچاری تقریباً گزر ہی چکی ہے، اس لیے صبح بخیر۔ سلسلہ منقطع کر کے میں اپنے آپ کو قدرے مطمئن محسوس کرتے ہوئے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ طاہرہ خانم سے شناسائی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ وہ عورت جیسی بھی تھی مگر اندر سے اچھی تھی، کم از کم کھری تو تھی۔ اللہ، صبح اٹھ کر میں نے نذیر خان کے گھر فون کیا۔ کسی عورت نے ریسیو کیا اور بتایا کہ خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے میرا نمبر لے لیا کہ چند منٹوں بعد خان صاحب خود مجھے فون کر لیں گے۔ نذیر خان نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا آدمی ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، اس سے کھل کر بات کر لینے میں شاید کچھ حرج نہ ہو۔ چند منٹ بعد اس کا فون آ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ غائبانہ طور پر مجھ سے واقف ہی نکل آیا۔ وہ جس کمپنی کی ایک برانچ کا جنرل مینیجر تھا، اس سے ہماری کسی کمپنی کا کچھ لین دین تھا۔ میں نے طاہرہ خانم کا حوالہ دیا تو وہ بولا، اب اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں چودھری صاحب۔ بہرحال میرے بارے میں اگر اس نے آپ کو بتایا ہے تو پھر آپ مجھے اپنا دوہرا خادم سمجھیں۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے مزاج میں اتنا انکسار تھا کہ فوراً بولا، یہ تو میرے لیے اعزاز ہوگا چودھری صاحب، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں، آپ اپنا ایڈریس مجھے بتائیں۔ نہیں، میں خود ہی آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ اس کے انکسار سے فائدہ اٹھاؤں، کام اس سے مجھے تھا، بہتر یہی تھا کہ میں اس کے گھر چلا جاتا۔ اس نے بہت کہا کہ مجھے اس کے ایک غریب خانے پر آنے کی زحمت کی کیا ضرورت ہے، میں جہاں حکم کروں وہ حاضر ہو جائے گا، لیکن میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ میں جب اس کا ایڈریس تلاش کرتا ہوا سامنا آباد کی ایک گلی میں اس کی چھوٹی سی کوٹھی تک پہنچا تو وہ گیٹ کھولے باہر میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ایک قد آور اور سرخ و سفید آدمی تھا، آدھے سے زیادہ بال سفید تھے، 50-55 کے پیٹے میں تھا، معمولی سی سفید شلوار قمیض میں۔ وہ ایک عام سیدھا سادہ دکاندار ٹائپ سا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر طمانینت کی چمک تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو زندگی سے بہرحال مطمئن رہتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتے، اس لیے سکھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے
لوگوں کی تعداد دنیا میں دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اسے دیکھ کر کسی کو گمان تک نہیں گزر سکتا تھا کہ ملک کے وزیر خارجہ سے اس کی ایسی قریبی شناسائی ہوگی کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے ہوں گے۔ اس کا ایک ہاتھ یقیناً مصنوعی تھا، اس پر دستانہ چڑھا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو اس نے السلام علیکم اور جی آیا نو کہتے ہوئے بہت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ جو انکسار میں نے فون پر اس کے لہجے میں محسوس کیا تھا وہ اس کے رویے میں بھی موجود تھا۔ وہ مجھے سیدھا ڈرائنگ روم سے ملحق اپنے ڈائننگ روم میں لے گیا، جہاں گھریلو لباس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے برتن لگوا رہی تھی۔ ایک نوکر اس کی مدد کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو اس لڑکی پر غیر ملکی ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ اس کے بال سنہرے اور آنکھیں نیلی تھیں، رنگت سفید فاموں کی طرح سرخ و سفید تھی۔ لگتا تھا ناشتے کے لیے کوئی خصوصی اہتمام ہو رہا تھا۔ نذیر خان سے طے یہ پایا تھا کہ میں ناشتہ اس کے ساتھ کروں گا۔ کمرے میں میرے داخل ہوتے ہی اس لڑکی نے مجھے سلام کیا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی، وہ ذرا پر بھی مائل تھی۔ لڑکی کیا گھریلو سی عورت ہی معلوم ہوتی تھی۔ سلام کرتے ہی وہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے فوراً کچن میں چلی گئی۔ اس کی عدم موجودگی میں نذیر خان اس کا تعارف کراتے ہوئے بولا، یہ شکیلہ تھی۔ عام طور پر لوگ اسے میری بیٹی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے ہی وضاحت کر دوں تو بہتر ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اچھا ہی ہوا اس نے وضاحت کر دی، غلط فہمی مجھے بھی ہونے لگی تھی۔ بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، بندے پر تھوڑی سی خوشحالی آ جائے اور وہ جستجو میں بھی رہے تو بڑی عمر میں بھی دوسری شادی کے لیے کم عمر اور حسین لڑکیاں میسر آ جاتی ہیں۔ نذیر خان گویا میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ ہم بیٹھ چکے تو بولا، پہلی ہی ملاقات پر اس قسم کی وضاحتیں کرنا اور اپنے نجی معاملات کے قصے سنانا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن آپ نہ جانے کیوں پہلے ہی ملاقات میں کچھ اپنے سے لگ رہے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد میرا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ بچے تقریباً جوان ہی ہو چکے تھے۔ خاص طور پر عمر میں اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا تصور میرے لیے کچھ ایسا خوش کن نہیں تھا، لیکن یہ خود شکیلہ کا اصرار تھا۔ اس نے صرف مجھے ہی نہیں اپنے والدین کو بھی مجبور کر دیا۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی میں کوئی شک نہیں۔ اب میں نے ذرا دلچسپی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ایک لمحے کے لیے مجھے ہلکا سا شبہ بھی ہوا کہ کہیں وہ مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ایک پلیٹ سے نیپکن سے نمی صاف کرتے ہوئے بولا، وہ کسی حد تک فلمی سے خیالات تھے جن میں شکیلہ سے میری شادی ہوئی۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں تو ایک صبح ٹیکسی میں مزانگ چرنگی سے گزر رہا تھا کہ سنم سینما کے قریب مجھے ایک عجیب تماشا نظر آیا۔ کالج کے یونیفارم میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو 3 ڈشکرے قسم کے گنڈے اٹھا کر ایک جیب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دیکھنے میں جتنی نرم و نازک نظر آتی تھی اتنی ہی شدت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کا یونیفارم پھٹ چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر چند دوسری لڑکیاں بھی تھیں جو سہمی ہوئی ہرنیوں کی طرح ادھر ادھر دبک گئی تھیں۔ کوئی ان بدماشوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ٹریفک چلا جا رہا تھا، لوگ نظریں بچا کر گزرے چلے جا رہے تھے۔ پولیس تو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں خود پولیس میں نوکری کر چکا ہوں، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ بعض اوقات پولیس موقع پر پہنچ سکنے کی اہل ہونے کے باوجود نہیں پہنچتی، واردات کے بعد ہی پہنچتی ہے۔ بہرحال کچھ دور ایک ٹریفک کانسٹیبل موجود تھا، وہ بھی بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ حالانکہ وہ ٹریفک کا آدمی ہی صحیح، لیکن اس کے جسم پر قانون کی دی ہوئی وردی تو موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے متاسفانہ سے انداز میں گہری سانس لی۔ میں نہایت انہماک سے اس شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ لاہور جیسے شہر کی ایک بڑی پوری سڑک پر ہو رہا ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی روکنے کے لیے کہا تو وہ بولا، چھوڑیں جی، آپ کیوں چکر میں پڑتے ہیں، کیا پتا لڑکی کا پیچھے سے کوئی چکر ہو۔ میں عام طور پر شدید غصے کے عالم میں بھی گالیاں نہیں دیتا، لیکن اس روز میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گالی دی۔ وہ لہیم شہیم 6 فٹ کا جوان تھا، میری مدد کرنے کی بجائے مجھے مشورہ دے رہا تھا، اور چودھری صاحب میں اس وقت بھی اسی طرح ٹنڈا تھا۔ اس نے اپنا مصنوعی ہاتھ گویا یاد دہانی کے لیے بلند کیا۔ اس ہاتھ پر چڑھا ہوا لمبا دستانہ اس کی آستین میں گیا ہوا تھا۔ میں نے سارا ہلاتے ہوئے کہا،
خان صاحب ہمارے نظام کی خرابیوں نے اور تو جو گل کھلائے ہیں سو کھلائے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ بدماشوں کو یہ نظام دن بدن زیادہ بے خوف اور شریف آدمی کو دن بدن زیادہ بزدل بنا رہا ہے۔ اصل میں بدماش دن بدن زیادہ متحد، زیادہ منظم ہو رہے ہیں، جبکہ شریف آدمی دن بدن بکھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو رہے ہیں، پڑوسی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ نذیر خان نے کہا، بہرحال چودھری صاحب وہ نظارہ دیکھ کر میری تو کھوپڑی گھوم گئی۔ ریوالور میرے پاس تھا، ٹیکسی سے اترتے میں نے 2-4 ہوائی فائر کیے اور اس نقلی ہاتھ سے ہی ان کی کھوپڑیاں چٹکا کر رکھ دیں۔ یہ ان بریکیبل ٹھوس پلاسٹک کا ہے اور مضبوط پٹیوں کے ذریعے کوہنی تک بندھا ہوا ہے۔ یہ بھی میرا ایک معقول ہتھیار ہے، لکڑی کے ہتھوڑے کا کام دیتا ہے۔ آپ اسے خود پرستی یا گپ مت سمجھیے گا، مجھ اکیلے اچھی بلی عمر کے ٹنڈے آدمی نے ان کی درگت بنا دی، انہیں ایک گولی بھی چلانے کی مہلت نہیں دی۔ یہ صرف جذبے کا کمال تھا، میں دل میں صرف ایک بے غرض جذبہ لے کر گیا تھا، مجھے اس بے بس اور کمزور لڑکی کو بدماشوں کے ہاتھوں سے بچانا ہے، میں نے صرف یہ تہیہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ باقی سب کچھ کیسے ہوتا چلا گیا۔ مجھے صرف اس وقت ہوش آیا جب میں نے انہیں جیپ میں بیٹھ کر بھاگتے دیکھا۔ شکیلا کو وہ چھوڑ گئے تھے، ایک کی رائفل بھی وہیں گر گئی تھی۔ جب اصل اور سچے مرد میدان میں آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں شکیلا کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا۔ اس کی کہانی کا پتہ چلا ایک صوبائی وزیر کا چکر تھا۔ موصوف کالج کی کسی تقریب میں شکیلا کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ عمر 40 سے اوپر تھی، 3-4 بیویاں پہلے سے موجود تھیں، کوئی گاؤں میں کوئی شہر میں، 2-4 داشتائیں بھی تھیں، روپیہ بے حساب تھا، زمینداری اور سیاست نے بے مہار بنا دیا تھا۔ کم ظرفوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ پہلے اس نے شکیلا کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا۔ شکیلا کا تعلق نچلے متوسط طبقے سے تھا، اس کے والدین تو خوفزدہ اور الجھن میں کوئی جواب بھی نہ دے پائے، مگر خود شکیلا نے صاف انکار کر دیا۔ وزیر صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا، وہی پرانے ہتھ کنڈے، وہی گنڈا گردی، اور آخر کار موصوف آخری حربے پر اتر آئے۔ گنڈے بھیج کر شکیلا کو اٹھوانے کی کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، بیچ میں ٹپک پڑے نذیر خان۔ کاش ایسے ہر موقع پر ٹپک پڑنے کے لیے دنیا میں بہت سے نذیر خان ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ نذیر خان سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، شکیلا کے ذہن پر اس واقعے کا عجیب ہی اثر ہوا۔ اس نے گھر والوں سے 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف مجھ سے۔ وہ پڑھی لکھی اور سوچنے والی لڑکی تھی، اس نے عجیب ہی فلسفہ اپنا لیا۔ کہنے لگی کہ وہ اس سوسائٹی میں کسی سے شادی کر کے کیا کرے گی جو اس کی عزت لٹتے دیکھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بھی تو اسی سوسائٹی کے فرد تھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھے اس گم گشتہ تہذیب کی بچی کچھ نشانیوں میں سے ایک قرار دیتی تھی، جو اب نہ جانے دنیا کے کس گوشے میں منہ چھپائے پڑی ہے۔ وہی تہذیب جس کی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش نہ رہا جائے۔ شکیلا اگر کالج کے زمانے میں اتنا سوچ سکتی تھی اور اتنی زبردست قوت فیصلہ رکھتی تھی تو وہ بلا شبہ ایک ذہین اور منفرد لڑکی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے نذیر خان بولا، شکیلا کو ایک مضبوط مرد کا سہارا میسر آیا تو وہ ایسی شیرنی بنی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عدالت میں بیانات دیے، پریس کانفرنسیں کیں، ہر جگہ خم ٹھونک کر کھڑی ہوئی۔ ادھر اپنی بھی کچھ کام کے آدمیوں سے شناسائی تھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سرکاری حلقوں میں بھی 2-4 آدمی آپ کے اس خادم کی عزت کرتے ہیں۔ ہم حقیر فقیر لوگ تھے، لیکن صوبائی وزیر صاحب کو ہم نے اچھا رگڑا لگا دیا۔ انہیں ہم جیل تو نہ بھجوا سکے، لیکن وزارت سے بہرحال انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے وہ خاص بدماش البتہ آج تک جیل میں سڑ رہے ہیں، جنہوں نے شکیلا کو اٹھا کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ سن کر، میں نے کہا۔ بہرحال اس وقت مجھے ان لوگوں سے پنگا لینا اتنا مشکل محسوس نہیں ہوا تھا جتنی مشکل شکیلا نے مجھے ڈال دیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر تل گئی تھی، جبکہ مجھے اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھ کر، اپنے تقریباً جوان بچوں کو دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ کام ہونا تھا سو ہو گیا۔ پہلی بیوی سے میرا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ اتفاق ہے کہ لڑکی کی شادی بھی ملک سے باہر ہوئی اور لڑکا بھی نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر ہے۔ شکیلا سے بھی میرے 2 بچے ہیں، وہ ابھی چھوٹے ہی
ہیں، اسکول جاتے ہیں، زندگی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اور طاہرہ خانم کبھی یاد نہیں آتی؟ میں نے اس سے بھی دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ بڑی خبیث عورت ہے، اس نے یقیناً آپ کو بتا دیا ہوگا۔ کبھی میں دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ انسان پر زندگی میں عجیب عجیب دور آتے ہیں، لیکن اب میں سوچتا ہوں قدرت جو کرتی ہے بہتر ہی کرتی ہے۔ اچھا ہی ہوا مجھے دوسری شادی کے لیے طاہرہ خانم جیسی عورت میسر نہیں آئی۔ وہ عورت نہیں، طوفان ہے۔ اسے اپنے گھر تک، اپنی زندگی تک محدود رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے تو شکیلہ جیسی عورت ہی کی ضرورت تھی۔ میں قسمت کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اچانک ہی پوچھا، آج کل وہ آپ پر مہربان ہے کیا؟ نہ جانے کیوں اس موقع پر میں سچ بولنے سے کترا گیا۔ کاروبار کی حد تک مہربان ہے۔ ہم جلد ہی ایک جوائنٹ وینچر شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں اور بس۔ اچھی بات ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہے وہ بڑی خبیث، لیکن عزت اس کی بھی میں کرتا ہوں، ابھی تک کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے تو آپ کو اپنی رام کہانی سنا دی، جو میں تقریباً ہر نئے آنے والے کو سناتا ہوں۔ میں نے آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب آپ اپنی سنائیے۔ طاہرہ نے آپ کو کس سلسلے میں میرے پاس بھیجا ہے؟ اب میں نے اسے اپنی رام کہانی سنائی۔ میں نے ریڈ ڈاٹ کا اور ہنی کا نام نہیں لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سازش میرے لیے، ملک کے لیے اور خود وزیر خارجہ کے لیے خطرناک تھی۔ میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہونا اور ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری تھا۔ سازش کا سن کر وہ بھی فکر مند ہو گیا، تاہم اس نے غیر ضروری بلکہ ضروری سوالات بھی نہیں کیے۔ منسٹر صاحب سے ملاقات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبا رہنے کے بعد وہ بولا، لیکن ان کو قائل کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ بڑے ٹیڑھے آدمی ہیں۔ کوشش کر کے دیکھنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ویسے تو یہ معاملہ میں نے اوپر والے پر چھوڑ دیا ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا۔ اس نے قریب ہی تپائی پر رکھا ہوا فون اٹھا کر اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر گھمانے اور کئی افراد سے بات کرنے کے بعد فون واپس رکھتے ہوئے بولا، ابھی تو منسٹر صاحب کی فلائٹ ہی لاہور پہنچنے میں ایک آدھ گھنٹہ باقی ہے۔ ایئرپورٹ پر پریس اور ٹی وی کے نمائندے وغیرہ سے باتیں کرتے کراتے انہیں آدھا گھنٹہ اور گزر جائے گا۔ وہ کافی عرصے بعد لاہور آ رہے ہیں اور وہ بھی صرف 2.5-3 گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ صرف گورنر ہاؤس میں رہیں گے۔ بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ بہرحال آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی ملاقاتیں خواہ کسی سے بھی طے ہوں، ہم سے ملاقات بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 گھنٹے تو انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ وہ گورنر ہاؤس پہنچ چکیں اور ذرا سکون کی سانس لے چکیں۔ اس وقت تک آپ آرام سے ٹانگیں پسار کر بیٹھیں، ڈٹ کر خالص لاہوری قسم کا ناشتہ کریں۔ یہ غریب خانہ اس قابل تو نہیں، لیکن پھر بھی آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ میری بھی آج دفتر سے چھٹی ہے، آج یہی کام کر لیتے ہیں، کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا، چونک کر بولا، لیکن آپ تو بہت مصروف ہوتے ہوں گے، 2 گھنٹے ضائع کرنے کے متحمل ہو سکیں گے؟ آپ کے پاس بیٹھنا وقت ضائع کرنا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، ویسے بھی میرے دوسرے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ اب تو جتنا بھی وقت صرف کرنا ضروری ہوگا کریں گے۔ اس دوران میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ ناشتہ ملازم نے ہی لگایا تھا۔ شکیلہ دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ناشتہ واقعی خالص لاہوری قسم کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نذیر خان نے لاہور کے ہر گوشے میں ناشتے میں استعمال ہونے والے لوازمات جمع کر لیے تھے۔ پوری، پراٹھا، پائے نہاری، چھولے، لسی اور نہ جانے کیا کچھ موجود تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، میں تو اکیلا ہی آپ سے ملنے آ رہا تھا، آپ نے تو ناشتے کا انتظام پوری بٹالین کے لیے کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ان میں سے نہ جانے کون سی چیز پسند ہو، میں نے سبھی کا انتظام کر لیا۔ وہ سادگی سے بولا، انگریزی قسم کے ناشتے تو آپ کرتے ہی رہتے ہوں گے، میں ذرا دیسی سا آدمی ہوں، ویسے آدھی بٹالین تو آپ مجھے ہی سمجھ لیں، آدھی چیزوں کا صفایا تو میں کر دوں گا، جہاں تک آپ کا بس چلے۔ آپ اپنی سی کوشش کیجئے، بس اب دیر مت کیجئے اور ان چیزوں پر ٹوٹ پڑیے۔ اس کا اکلوتا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ وہ واقعی ایک خوش خوراک آدمی تھا، پہلوانوں کی طرح کھاتا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ غربت کے زمانے میں دنیا کی ہر شے کھا جانے کو جی چاہتا تھا۔ اب طبیعت سیر رہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ طاقتور رہنے کے لیے زیادہ کھانا ضروری نہیں تھا۔ کھانے کے بعد
لسی کا دور چل رہا تھا جب میں نے میز پر رکھے ہوئے اس کے مصنوعی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طاہرہ خانم نے مجھے بتایا تھا کہ جس واقعے میں آپ کا یہ ہاتھ ضائع ہوا تھا، دراصل وہی واقعہ آپ کو منسٹر صاحب کے قریب لانے کی وجہ بنا تھا۔ جی ہاں، اور اسی واقعے کی وجہ سے میں نے آپ کی سنائی ہوئی کہانی پر اتنی جلدی یقین کر لیا ہے۔ آپ نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی بات کی ہے، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ملوث تھی، وزارت خارجہ کا معاملہ تھا، بڑی لمبی چوڑی تحقیقات ہوئی تھیں، مجھے زیادہ تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی، میں تو اس وقت محض ایک باڈی گارڈ تھا۔ مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ایک بڑے ملک کے اشارے پر اس کمپنی کے بارے میں تحقیقات روک دی گئی تھیں۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا اور کوشش کی کہ میرے لہجے سے زیادہ تجسس کا اظہار نہ ہو۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اب بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اس مصنوعی ہاتھ میں اذیت کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ شاید وہ ہاتھ اب بھی کسی غیر مرئی رابطے کے ذریعے اپنی یاد دلاتا ہے جو اب اس بازو کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بغور اپنے دستانہ پوش مصنوعی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا،